بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج آپ کے لیے نہایت ہی بہترین موضوع کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ اذان کے بعد کون سا کام کر لینے سے انسان دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، اور یہ حقیقت، یہ راز 90% لوگ نہیں جانتے۔ دوستو، چونکہ ہم بڑی کوشش کے ساتھ، محنت کے ساتھ آپ کے لیے اسلامک ویڈیو تیار کرتے ہیں، آپ سے ایک مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ براہ کرم ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافے کے ساتھ ساتھ آپ کی روح کو بھی تسکین محسوس ہوگی۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں قرآن و احادیث کی روشنی میں، جانتے ہیں کہ اذان کی ابتدا کب سے ہوئی۔ اذان اسلام کا ایک عظیم الشان شعار ہے جو مسلمانوں کو نماز کی طرف بلانے کے لیے مقرر کیا گیا۔ اس کے الفاظ اللہ کی توحید، رسالت اور کامیابی کی دعوت پر مشتمل ہیں۔ اس تفصیلی مضمون میں ہم اذان کی ابتدا، اس کا پس منظر، مشروعیت، قرآن و احادیث میں اس کا ذکر اور اس کے فضائل پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ اذان کی ابتدا، پس منظر اور ضرورت۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت فرما چکے تو وہاں مسجد نبوی تعمیر ہو چکی تھی، لیکن مسلمانوں کو نماز کے لیے اکٹھا کرنے کا کوئی منظم طریقہ موجود نہ تھا۔ ابتدا میں چند صحابہ نماز کے وقت خود لوگوں کو آواز دے کر مسجد میں بلاتے تھے، لیکن یہ طریقہ مؤثر نہیں تھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے اس مسئلے پر غور کیا اور مختلف تجاویز پیش کی۔ نمبر 1، ناقوس بجانا۔ بعض صحابہ نے تجویز دی کہ نماز کے وقت ناقوس یعنی گھنٹی بجائی جائے، جیسے عیسائی کرتے ہیں۔ نمبر 2، نارسنگھا، بگل بجانا۔ کچھ صحابہ نے یہودیوں کی طرح نارسنگھا بجانے کی رائے دی۔ نمبر 3، آگ جلانا۔ بعض نے فارسیوں کے طریقے پر آگ جلانے کی تجویز دی تاکہ لوگ نماز کے لیے متوجہ ہوں۔ نمبر 4، کسی کو مقرر کرنا۔ حضرت عمر نے تجویز دی کہ کسی شخص کو مقرر کر دیا جائے جو نماز کے وقت اعلان کرے۔ یہ تمام طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہ آئے، کیونکہ یہ غیر اسلامی روایات پر مبنی تھے۔ نمبر 2، اذان کی مشروعیت، خواب اور وحی۔ اللہ تعالی نے اس مسئلے کو خواب کے ذریعے حل فرمایا۔ اس کا واقعہ یوں ہے، حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا خواب۔ حضرت عبداللہ بن زید بیان کرتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا ایک شخص سبز کپڑے پہنے ہوئے میرے پاس آیا اور اس نے مجھے اذان کے الفاظ سکھائے۔ صبح جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا خواب سچا ہے، بلال کو یہ الفاظ سکھا دو کیونکہ ان کی آواز تم سے زیادہ بلند ہے۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی، اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے یہ سنا تو فوراً بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے بھی یہی خواب دیکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خواب کی تصدیق فرمائی۔ نمبر 3، قرآن کریم میں اذان کا ذکر۔ قرآن میں اذان کا ذکر کئی مقامات پر آیا ہے، اگرچہ اذان کے الفاظ براہ راست مذکور نہیں ہیں۔ اذان کو مذاق بنانے والوں کا ذکر۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ عز و جل فرماتے ہیں، اور جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو وہ اسے مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں۔ سورۃ المائدہ۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ اذان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں باقاعدہ رائج ہو چکی تھی، اور منافقین اور کفار اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ نماز کے لیے بلانے کا ذکر۔ اے ایمان والو، جب
جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ سورۃ الجمعہ، یہ آیت جمعہ کی اذان کے بارے میں ہے اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ نمبر 4، احادیث مبارکہ میں اذان کی فضیلت۔ اذان کے بے شمار فضائل احادیث مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ مؤذن کا بلند مقام۔ آقا دو عالم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مؤذن جو کہ اذان دیتے ہیں کی گردنیں سب سے بلند ہوگی۔ مسلم شریف کی یہ حدیث پاک ہے، یعنی اللہ تعالی انہیں عزت و شرف عطا فرمائے گا۔ اذان کی برکت اور مغفرت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس وقت اذان دی جاتی ہے تو مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے، ہر جاندار اور بے جان چیز اس کے حق میں دعا کرتی ہے۔ اس حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق اذان کی اہمیت و فضیلت پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ جہاں تک مؤذن یعنی اذان دینے والے کی آواز پہنچے گی، وہاں تک جتنی بھی جاندار مخلوق یا بے جان مخلوقات ہیں جو آواز سن سکتی ہیں یا نہیں سن سکتی، چرند ہیں، پرند ہیں، جانور ہیں، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوق ہے، وہ اس مؤذن کے لیے اس کے حق میں دعا کرتی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ شیطان اذان سن کر بھاگ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے اور جب اقامت ہوتی ہے تو وہ واپس آتا ہے۔ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے۔ حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق جب اذان کے الفاظ شروع ہوتے ہیں، مؤذن لوگوں کو نماز کے لیے مدعو کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سناتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ تو اس وقت اذان کی کلمات سنتے ہی شیطان لعین بھاگ کھڑا ہوتا ہے، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد جب اقامت شروع ہو جاتی ہے اور نماز شروع کی جاتی ہے، مؤذن اقامت کرتا ہے اور جماعت شروع ہوتی ہے تو شیطان واپس لوٹ آتا ہے۔ یہی وجہ ہے اکثر و بیشتر لوگوں کی یہ شکایت رہتی ہے کہ ان کا دل نماز میں نہیں لگتا، ان کو نماز میں بھی شیطانی وسوسے آتے ہی رہتے ہیں، ان کو عبادت کے دوران بھی دنیاوی خیالات آتے رہتے ہیں۔ اذان کے شرعی مسائل۔ اذان کے الفاظ۔ اذان کے الفاظ درج ذیل ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اذان کے وقت کی سنتیں۔ اذان دینے والے کو قبلہ رخ کھڑا ہونا چاہیے۔ بلند آواز میں اذان دی جائے۔ اذان کے بعد درود شریف اور اذان کی دعا لازمی پڑھنی چاہیے۔ دعا آگے بھی ہم بیان کریں گے تاکہ آپ اسے یاد کر سکیں۔ نمبر 6، اذان میں تبدیلی کرنے والوں پر وعید۔ رسول اکرم آقا دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں کچھ لوگ آئیں گے جو اذان میں تبدیلی کریں گے، انہیں جہنم کی آگ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ اذان کے الفاظ میں کسی بھی قسم کی تبدیلی جائز نہیں، یعنی جو الفاظ ہمیں شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ملتے ہیں، ہم ان میں اپنی مرضی سے ایک بھی لفظ تو کیا ایک بھی حرف کی تبدیلی نہیں کر سکتے، اور اگر ایسا کریں گے تو گناہ کے مرتکب ہوں گے اور وہ اذان بھی اذان میں شامل نہیں ہوگی۔ پھر یہ اذان باعث برکت یا ثواب نہیں بلکہ خدا نخواستہ گناہ کے زمرے میں جا پہنچے گی۔
اذان ایک مقدس عمل ہے جس کا آغاز مدینہ میں وحی اور سچے خواب کے ذریعے ہوا۔ یہ اللہ کی توحید، رسالت اور نماز کی دعوت کا اعلان ہے۔ اس کے فضائل میں مؤذن کی بلندی درجات، شیطان کا بھاگ جانا اور تمام مخلوقات کی دعا شامل ہیں۔ احادیث میں واضح طور پر اس کی مشروعیت اور اہمیت بیان کی گئی ہے۔ آج بھی اذان کا سلسلہ پوری دنیا میں جاری و ساری ہے، اور یہ اسلام کے زندہ شعائر میں سے ایک ہے۔ اذان اسلام کا ایک اہم اور عظیم شعار ہے جو دن میں 5 مرتبہ اللہ کی وحدانیت، رسالت اور کامیابی کی دعوت دیتا ہے۔ یہ نہ صرف نماز کے اوقات کی اطلاع دیتا ہے بلکہ توحید اور اسلام کی سربلندی کا اعلان بھی ہے۔ قرآن و حدیث میں اذان کی عظمت، فضائل اور اس کے بلند مرتبے کے بے شمار دلائل موجود ہیں۔ اذان ایک عظیم عبادت، اذان محض نماز کے اوقات کی خبر دینے کا ذریعہ نہیں بلکہ یہ ایک عظیم عبادت بھی ہے۔ یہ عبادت کئی وجوہات سے عظیم شمار کی جاتی ہے۔ نمبر 1، اذان اللہ کے ذکر کا اعلان ہے۔ یہ لوگوں کو نماز کی طرف بلاتی ہے۔ نمبر 3، یہ توحید اور رسالت کی دعوت ہے۔ نمبر 4، اذان کے ذریعے اسلامی شاعر کا اظہار ہوتا ہے۔ نمبر 5، اسے دینے والا شخص مؤذن بلند درجات پاتا ہے۔ نمبر 6، شیطان اذان سن کر بھاگ جاتا ہے۔ اذان کی اہمیت قرآن کریم کی روشنی میں۔ نمبر 1، اذان نماز کی دعوت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو وہ کفار اسے مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں، یہ اس لیے کہ وہ بے عقل لوگ ہیں۔ سورۃ المائدہ۔ یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اذان ایک معروف اسلامی شاعر ہے جسے مشرکین اور منافقین مذاق بناتے تھے، لیکن حقیقت میں یہ ایک عظیم عبادت اور مسلمانوں کے لیے باعث برکت ہے۔ نمبر 2، جمعہ کی اذان کی اہمیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو فوراً اللہ کی ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یہ آیت ثابت کرتی ہے کہ اذان سنتے ہی دنیاوی معاملات چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہی کامیابی کی راہ ہے۔ اذان کی فضیلت احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ نمبر 1، اذان دینے والے کی بلندی درجات۔ آقا کریم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن معززین جو اذان دیتے ہیں کی گردنیں سب سے زیادہ بلند ہوں گی۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن مؤذنوں کو خاص عزت عطا فرمائیں گے۔ نمبر 2، مؤذن کی مغفرت اور ہر چیز کی دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس وقت اذان دی جاتی ہے تو مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے، ہر جاندار اور بے جان چیز، زمین، درخت، جانور اس کے حق میں دعا کرتی ہے۔ صحیح بخاری شریف کی یہ حدیث پاک ہے۔ یہ حدیث پاک ظاہر کرتی ہے کہ اذان دینے والے کے حق میں ہر مخلوق دعا کرتی ہے، جو اس کی عظمت کی دلیل ہے۔ نمبر 3، شیطان اذان سن کر بھاگ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان اس آواز کو سنتے ہی دور بھاگ جاتا ہے، اور جہاں تک اذان کی آواز نہیں پہنچتی۔ اذان نہ صرف عبادت ہے بلکہ یہ برائیوں کو بھگانے، شیطان کو دور رکھنے کا ایک بہترین ذریعہ بھی ہے۔ نمبر 4، اذان کے بعد دعا کی قبولیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان کی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ ابو داؤد شریف کی یہ حدیث پاک ہے۔ یہ وقت قبولیت دعا کا خاص وقت ہے، اس لیے اذان سننے کے بعد
دعا کرنی چاہیے۔ دعا کی اجتماعی اہمیت۔ اذان صرف انفرادی عمل نہیں بلکہ اسلامی معاشرے کے لیے بھی بے حد اہم ہے۔ نمبر 1، مسلمانوں کو نماز کے لیے اکٹھا کرتی ہے۔ نمبر 2، یہ اسلامی شناخت کا اظہار ہے۔ نمبر 3، غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت ہے۔ نمبر 4، یہ بندگی اور توحید کا اعلان ہے۔ اذان کے بعد دعا پڑھنے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم مؤذن کو سنو تو وہی الفاظ دہراؤ جو وہ کہہ رہا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ پھر اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگو، کیونکہ وہ جنت میں خاص مکان ہے جو صرف ایک بندے کو ملے گا، اور میں امید کرتا ہوں وہ میں ہوں۔ جو میرے لیے وسیلہ مانگے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ اذان کے چند شرعی آداب۔ اذان بلند آواز اور قبلہ رخ ہو کر دی جائے۔ نمبر 2، ہر جملے کے درمیان ٹھہراؤ کیا جائے۔ نمبر 3، اذان کے دوران غیر ضروری بات چیت نہ کی جائے۔ نمبر 4، اذان کے بعد دعا پڑھی جائے۔ نمبر 5، اذان کے وقت با ادب سننا ضروری ہے۔ اذان کو مذاق بنانے یا اس میں تبدیلی کرنے پر وعید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں کچھ لوگ آئیں گے جو اذان میں تبدیلی کریں گے، انہیں جہنم کی آگ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ حدیث پاک واضح کرتی ہے کہ اذان کے الفاظ میں کسی بھی قسم کی تبدیلی جائز نہیں، اور اس کا مذاق اڑانے والے سخت عذاب کے مستحق ہوں گے۔ اذان ایک عظیم عبادت ہے جو نماز کی طرف بلاتی ہے، توحید کا اعلان کرتی ہے، اسلامی معاشرے کی پہچان ہے اور شیطان کو بھگاتی ہے۔ اس کے بے شمار فضائل قرآن و احادیث میں مذکور ہیں، جس میں مؤذن کا بلند مقام، اس کے حق میں تمام مخلوقات کی دعا اور اذان کے بعد کی دعا شامل ہیں۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو روزانہ لاکھوں مسلمان زبان پر جاری رہتی ہے اور اسلام کی عظمت اور سربلندی کا اعلان کرتی ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اذان کو غور سے سنے، اس کے الفاظ کا جواب دے اور اس کے بعد دعا مانگے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے ہمیں نواز دے۔ تو اب بات کر لیتے ہیں قرآن و احادیث کی روشنی میں اذان کے ادب کے بارے میں۔ اذان اسلامی عبادات میں سے ایک اہم رکن ہے جو نماز کے اوقات کی اطلاع دینے میں مقرر کی گئی ہے۔ قرآن و حدیث میں اذان دینے اور سننے کے کئی آداب بیان کیے گئے ہیں۔ ان پر عمل کرنا دین کی ایک بڑی علامت، تعظیم اور اس کی روح کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ نمبر 1، مؤذن کا نیک اور با کردار ہونا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الحجرات میں، بے شک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ مؤذن کو دیانتدار، پرہیزگار اور خوش اخلاق ہونا چاہیے، کیونکہ وہ لوگوں کو نماز کے لیے بلانے والا ہوتا ہے اور دین کا نمائندہ سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 2، اذان سے پہلے وضو کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی شریف کی یہ حدیث پاک ہے، اذان وہی دے جو وضو میں ہو، لہٰذا اذان دینے سے پہلے وضو کرنا مستحب ہے تاکہ پاکیزگی اور خشوع کے ساتھ یہ عبادت کی جائے۔ نمبر 3، قبلہ رخ کھڑے ہو کر اذان دینا۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ میں نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان دیتے دیکھا تو وہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے وقت دائیں اور بائیں جانب چہرہ موڑتے، لیکن اقامت میں ایسا نہ کرتے۔
اذان کے دوران قبلہ رخ کھڑے ہونا افضل ہے، اور حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کہتے وقت دائیں اور بائیں رخ کرنا مسنون ہے۔ نمبر 4، اذان کو بلند اور خوبصورت آواز میں دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد میں ترجمہ، اللہ تبارک و تعالی اللہ عز و جل خوبصورت آواز کو پسند فرماتے ہیں۔ اذان بلند اور صاف آواز میں دینی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ سن سکیں۔ نمبر 5، اذان دینے کے بعد دعا پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوبصورت ارشاد فرمایا، صحیح بخاری شریف 614، ترجمہ، جو اذان کے بعد یہ دعا پڑھے گا میری شفاعت اس کے لیے لازم ہو جائے گی۔ اذان کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اللہم رب هذه الدعوة التائمة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته۔ اذان اور اقامت کے درمیان وقفہ دینا۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، صحیح بخاری شریف کی یہ احادیث مبارکہ ہے کہ بلال رات کے وقت اذان دیتے ہیں، لہذا کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ ابن ام مکتوم اذان دے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان مناسب فاصلہ ہونا چاہیے تاکہ لوگ نماز کے لیے تیار ہو سکیں۔ اذان سننے کے آداب۔ نمبر 1، اذان کے کلمات کو دہرانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ جب تم اذان سنو تو مؤذن کے الفاظ کو دہراؤ، البتہ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے جواب میں یہ کہنا چاہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نمبر 2، اذان کے دوران خاموش رہنا اور توجہ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسند احمد کی یہ حدیث پاک ہے جس کا ترجمہ ہے، جب اذان سنو تو مؤذن کا جواب دو اور بات نہ کرو۔ اذان سننے کے دوران کسی اور کام میں مشغول ہونے یا باتیں کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ نمبر 3، اذان کے بعد دعا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، اذان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ یہ بہترین وقت ہے اللہ سے اپنی حاجات اور مغفرت کی دعا کی جائے۔ اذان سن کر درود شریف پڑھنا۔ آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح مسلم شریف میں فرمایا، جب تم مؤذن کو سنو تو اس کے کلمات کو دہراؤ اور پھر مجھ پر درود بھیجو۔ اذان کے بعد درود شریف پڑھنا مستحب ہے، مثلا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ نماز کے لیے فوری تیاری کرنا۔ اذان کا مقصد لوگوں کو نماز کے لیے بلانا ہے، اس لیے اذان سننے کے بعد فوراً نماز کی تیاری کرنی چاہیے اور اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اذان دینا اور سننا دونوں ہی عظیم اجر کے حامل اعمال ہیں۔ مؤذن کو نیک باوضو اور بلند آواز میں اذان دینی چاہیے، سننے والے کو خاموشی سے اذان سن کر اس کا جواب دینا چاہیے، درود پڑھنا چاہیے اور اذان کے بعد دعا کرنی چاہیے۔ ان آداب پر عمل کر کے ہم اذان کی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے دین اسلام کے شعائر کی تعظیم کر سکتے ہیں۔